صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى خاص طور پہ صلی علی محمد. یہ زینبیہ لائے سڑتوں کے بعد زینبیہ کا جشن ہے ساتھ میں. کیا نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ مختار بھائی ہاں ذرا پانی کا باٹل لاؤ ممبر کے اوپر. ارے ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں. کا نام لیجئے مل جائے گا سکون. دنیا کے رنگ سے جو دل چور چور ہے, دنیا کے رنگ غم سے جو دل چور چور ہے, سجاد زیب قار کا جشن ظہور ہے. شبیر کا پسر ہے یہ, شبیر کا پسر ہے یہ, پوتا علی کا ہے. اس در کا جو فقیر ہے وہ باشعور ہے. اس در کا جو فقیر ہے وہ باشعور ہے. سجاد زیب خار کا جشن ظہور ہے. زین العابدین کا صدقہ ہمیں کیجئے عطا. سب کی دعا حسین تیرے اے حضور ہے. سب کی دعا حسین تیرے حضور ہے. سجاد زیب خار کا جشن موجود پنجتن یہاں, موجود پنجتن یہاں, یقیناً رشید سرور کے نور عین کا جشن ظہور ہے. سرور کے نور عین کا جشن ظہور ہے. اے مومنوں کی عید قضا رش کے طور ہے. سجاد زیب خار کا جشن ظہور ہے. دعوت بلو محمد و آل محمد. آپ دعا مانگتے ہیں, کن بیت ان کے سوا مانگتے ہیں. کن بیت ان کے سوا مانگتے ہیں. ہو گئی آپ کی دعا پوری, ہو گئی آپ کی دعا پوری. یا وفا کے خدا کو مانگتے ہیں. علی کا ذکر میرے لب پہ جب بھی آتا ہے, علی کا ذکر میرے لب پہ جب بھی آتا ہے, خیال میں ہی میرا روح
نجف ہو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیا نہیں میرا رخ نجف ہو جاتا ہے. وہیں سے ملتی ہے عزت ہر ایک کو جا پر. وہیں سے ملتی ہے عزت ہر ایک کو جا پر. درے علی پادب پہ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سکون قلب فکر کبریا ہے. سکون قلب فکر کبریا ہے. اسی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے. وہ شامل جو اس میں ذکر مدح ہے. کیا بات ہے سر. وہ شامل جو ذکر مدح ہے. یہی سب کی بقا کا راستہ ہے. یہی سب کی بقا کا راستہ ہے. بڑا قرآن تو تحریر ابری. کیا بات ہے صاحب. بڑا قرآن تو تحریر ابری. بڑا قرآن تو تحریر ابری. یہ سارا خلق بحر مصطفیٰ ہے. مولانا فرمائے کہ یہ رحمت اور مرضی خدا ہے. آیا کردار جو ان ہستیوں کا. آیا کردار جو ان ہستیوں کا. یہی تو علم اور خوف خدا ہے. شجاعت علم کا ساتھی بنا کر. شجاعت علم کا ساتھی بنا کر. وہی تو دین کا راستہ ہے. وہی تو دین کا راستہ ہے. نبی نے لے لی خوشبو اس جہاں سے. نبی نے لے لی خوشبو اس جہاں سے. درے زہرا کی الفت کی عطا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا کی الفت کی عطا ہے. بے شک. جو مولا کے مقابل آئے سن لے. جو مولا کے مقابل آئے سن لے. اسی کے واسطے دوزخ بنا ہے. سبحان اللہ. اسی کے واسطے دوزخ بنا ہے. بنی ہے. ملاحظہ کرنا کہ حاصل ہے یہ کا جو حدیث کا مقصد ہو جاتا ہے. حدیث کا مقصد علم نے لکھ دیا بس کربلا ہے. علم نے لکھ دیا بس کربلا ہے. اللہم صلی علی محمد و عجل صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، پہلے تو ہم مولا حسین کی بارگاہ میں خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آج ان کے گھر میں ایسی بہار آئی ہے. سارا بیت الشرف گلشن بنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. عزیزان گرامی، اسلام دین خدا کا جو مقصد ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. کیونکہ یہ لوگ مصائب اٹھاتے ہوئے دین کو اپنے کاندھوں پر لے کر جو پہنچائے ہیں وہ قیامت تک جاری رہے گا. بے شک بے شک. عزیزان محترم، اگر ایک سید سجاد، میں نے ایک خطاب کہا ہے، دین کی قسمت بگڑنے والی تھی. دین کی قسمت بگڑنے والی تھی. کتاب حق کی عظمت بدلنے والی تھی. نہ کرتے سید سجاد شکر کا سجدہ. نہ کرتے سید سجاد شکر کا سجدہ. تمام سجدوں کی صورت بدلنے والی. اگر سید سجاد سجدہ نہ کرتے، حقیقتاً تمام سجدوں کی صورت بدلنے والی. یہ لقب میرے مولا کا سید الساجدین ایک لقب ہوتا ہے کسی کا، لیکن یہ لقب سید الساجدین، سجدوں کی زینت،
عابدین یا عابد عبد کی اللہ زینت حسین، یا عبد اللہ میرے حسین، مولا کے ہائے 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 پہنا ہائے 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 ہائے۔ ایک سید سجاد تھے جو اسلام کو بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہائے ہائے۔ پہنے ہوئے بھی شکر کا سجدہ کر یا رہے عبد اللہ الحسین، ہائے ہائے ایک ہائے۔ میرا مولا آج ساری دنیا میرے مولا کا احسان مند رہنا چاہیے، کیونکہ تکالیف اٹھاتے ہوئے اسلام کو پروان چڑھائے، اسلام کو یہاں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، آج ان کی ولادت کا دن ہے، آج ہم ان کے بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے ذکر شک، کر بے رہے شک، بے ہیں۔ شک میرے عزیزان مولا۔ محترم، ذکر کے صدقے ہائے میں ہائے ہائے ہم ہائے۔ تمام کے جھولیاں بھر دی الہی آمین۔ روزی بھی مومنین مومنات ہائے بیمار ہائے۔ ہیں، شفائے ہائے کاملہ ہائے۔ عاجلہ الہی آمین۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مہمات میں کامیابی الہی آمین۔ مومنین جو پریشان حالوں کی الہی آمین۔ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہی آمین۔ ہمیں جو بیمار شفائے کاملہ عاجلہ الہی آمین۔ صدقے میں عابد بیمار کے جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ الہی آمین۔ یہ واسطہ محمد والے محمد کا بالخصوص سید علمدار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفائے کاملہ عاجلہ الہی آمین۔ جو بھی بیمار ہے، شفائے کاملہ عاجلہ الہی آمین۔ اور جشن کو قبول فرما الہی آمین۔ اور جشن کا ثواب بانیان جشن علی بھائی کے مہمین کو مخصوص فرما الہی آمین۔ آپ تمام سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ علی بھائی کے بانیان جشن علی بھائی کے تمام جملہ مہمات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے اور ہوں گے یقین والے السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان والحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان، علمان 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 من فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ تعالی مخرجک، ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج، صلی علی محمد، اللہم صلی علی خدا اور شکر کا سجدہ ساجدین آتے ہیں، زاہدین آتے ہیں، شاہدین آتے ہیں، زاہدین آتے ہیں، زوار کی ہے یہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا۔ پھر طواف مرخد کا زائرین آتے یہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، زیارتوں کو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زائرین آتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات باز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یارہ ادھر سے خدا کے دین کی خدمت بگڑنے والی تھی، کتاب حق کی عظمت بدلنے والی تھی، کتاب حق کی عظمت بدلنے والی تھی، نہ کرت سید سجاد شکر کا سجدہ،
نہ کرتے سید سجاد شکر کا سجدہ تمام سجدوں کی صورت بدلنے والی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تمام سجدوں کی صورت بدلنے والی تھی، تمام سوروں کی صورت بدلنے والی تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایسی تحفظ میں سناتا ہوں تھوڑے پتا ہے. دولت غم شبیر کی جو ہم کو ملی ہے، دولت غم شبیر کی جو ہم کو ملی ہے، یہ پاک محبت ہے جو ہم کو ملی ہے. دنیا کے زر و لال سے رغبت نہیں ہم کو، یہ خلد کی جاگیر جو ہم کو ملی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خلد کی جاگیر جو ہم کو ملی ہے، یہ خلد کی جاگیر. تصور میں نگاہوں میں دلوں میں کربلا، تصور میں نگاہوں میں دلوں میں کربلا، ایک لمحے میں کیا کیا یاد آتا ہے. تصور میں نگاہوں میں دلوں میں کربلا، ایک لمحے میں کیا کیا یاد آتا ہے. عجب ہے داستان کربلا کا منظر، جب بھی دیکھتے ہیں جھولا علی اصغر یاد آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بھی دیکھتے ہیں جھولا علی اصغر یاد آتا ہے. نئے کلام دکھ رہے ہیں. جو اسلام کو تابندگی دے دی، جو اسلام کو تابندگی دے دی، مٹا کے خود کو زندگی دے دی، مٹا کے خود کو زندگی دے دی. مسکراتے ہوئے بابا کے ہاتھوں پر، مسکراتے ہوئے بابا کے ہاتھوں پر، ہنستے ہنستے ہائے 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 ہائے. سن رہے ہیں حسن؟ ہنستے ہنستے زندگی دے دی. سن رہے تو داد دے دینا. سن رہے نہیں بھائی، نہیں سن رہے تو. وہ حیدر کرار. صلوات پڑھ دیجئے. ارے حیدری، ارے صدری، ارے خیبری، ارے ساجدی، صلوات بآواز بلند. فرش عذاب پر احساس لیے بیٹھے ہیں، فرش عذاب پر احساس لیے بیٹھے ہیں. کوثر و تسنیم کی آس لیے بیٹھے ہیں. ہم کو زہرا کی عطا پر ہے یقین کامل. کیا بات ہے صاحب، بے شک. ہم کو زہرا کی عطا پر ہے یقین کامل. پروان جنت ہم پاس لیے بیٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروان جنت ہم پاس لیے بیٹھے ہیں. ماتم شبیر کو سینے سے لگا رکھے ہیں، خون میں ڈوب کر تصویر بنا رکھے ہیں. فاطمہ دے گی اصلاح روز محشر، غم شبیر کو جو سینے سے لگا بیٹھے ہیں. غم شبیر کو جو سینے سے لگا رکھے ہیں. ایک صلوات شاید ہماری جی ہم نے مقدر میں دیکھیں. نعرے حیدری، یا علی، نعرے بوزری، یا علی، نعرے پنجتنی، یا علی. سلام کے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. اپنے تو مقدر میں
اپنے تو مقدر میں مضبوط کنارہ ہے، اپنے تو مقدر میں مضبوط کنارہ ہے، اس در کے عقیدت نے ہم کو ابھارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس در کے عقیدت نے ہم کو ابھارا ہے، اے در کی صدا کرنا، شبیر پر رو لینا، ہم سبوں کے تو جینے کا بس یہی سہارا ہے، ہم سبوں کے تو جینے کا بس یہی سہارا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ مددگار صفات نبی آ گیا ہے، مددگار صفات نبی آ گیا ہے، مددگار صفات نبی آ گیا ہے، وفادار بونے علی آ گیا ہے، وفادار بونے علی آ گیا ہے۔ شیر سون بھائی، ہے کرب و بلا میں شہ کربلا کو، ہے کرب و بلا میں شہ کربلا کو، ضرورت تھی جس کی وہی آ گیا، ضرورت تھی جس کی وہی آ گیا ہے، مددگار صفات نبی آ گیا، رہے گی علمداری تا حشر جس کی، رہے گی علمداری تا حشر جس کی، علمدار فوج علی آ گیا ہے، علمدار فوج علی آ گیا ہے، مددگار صفات نبی آ گیا ہے، جسے اپنا بیٹا کہا فاطمہ نے، جسے اپنا بیٹا کہا فاطمہ نے، وہ عباس جانے علی آ گیا ہے، وہ عباس جانے علی آ گیا ہے، وہ سب کی مرادوں کو پورا کرے گا، وہ سب کی مرادوں کو پورا کرے گا، وہ سب کی مرادوں کو پورا کرے گا، وہ گھر میں علی کے سخی آ گیا ہے، وہ گھر میں علی کے
سخی آ گیا ہے وہ گھر میں علی کے سخی آ گیا ہے مددگار صبح نبی آ گیا ہے جھلاتے تھے حسنین گہوارہ جس کا جھلاتے تھے حسنین گہوارہ جس کا جھلاتے تھے حسنین گہوارہ جس کا وہ کرب و بلا کا علی آ گیا ہے وہ کرب و بلا کا علی آ گیا ہے وہ کرب و بلا کا علی آ گیا ہے خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا خوش ہو کے کہتی ہے ثانی زہرا طرفدار بنتے نبی آ گیا ہے طرفدار بنتے نبی آ گیا طرفدار بنتے علی آ گیا ہے مددگار صبح نبی آ گیا ہے مددگار صبح دعا عرش کی پوری کیسے نہ ہوگی کیا بات ہے صاحب ہائے ہائے کیا بات ہے دعا عرش کی پوری کیسے نہ ہوگی ہم سب دعا عرش کی پوری اسلام میں بولتا ہوں کیسے نہ ہوگی علی بن کے ابن علی آ گیا ہے علی بن کے ابن علی آ گیا ہے مددگار صبح نبی آ گیا ہے آپ حضرات سے معروض ہے کہ آج کے بانی جشن میر فیاض علی صاحب موسوی کے جانب سے اہتمام کیا گیا ہے تبرک کا بھی اہتمام ہے آپ سے معروض ہے کہ ان کے خانوادے کے مرحومین میر طفیل علی موسوی مرحوم فخر النساء بیگم مرحوم ملکہ بیگم مرحومہ سید رضا علی ہاشم مرحوم اور سید علی حسین عقیل مرحوم راحت علی صاحب رضا مرحوم اور ان کے اہلیہ کے خانوادے کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے احسان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب ضلع آج 5 شعبان ہے اور 38 ہجری کا وہ منظر یاد کریے مدینہ منورہ میں جب حسین ابن علی کے گھر میں سجاد ظاہر ہوا ہے اور اسی کی تعزیت جشن
تو اس بارگاہ میں جو امام کی بارگاہ ہے وہیں پر جشن ہو رہا ہے اور اتنا سا سادہ انداز میں منایا جا رہا ہے. جذبوں میں جوش و غلغلہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. روز حاضری دیتے ہیں اس بارگاہ میں، اسی صاحب بارگاہ کی آمد کا جشن ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے حیدری 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 حیدری. صلوات بہت بلند. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. امام سجاد کی عظمت اور آپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے چند واقعات ہیں، اس لیے کہ تاخیر نہ ہو جائے. مگر چونکہ مرکزی جشن ہے، سالانہ جشن ہوتا ہے، اور آج کا دن پھر اگلے سال آئے گا ظہور مبارک سید الساجدین. دیکھیے آپ کا اس میں گرامی ہے علی ابن الحسین، لیکن آپ کا لقب ہے سید الساجدین. اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سجدہ کیا ہوتا ہے. سجدہ ہوتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر کے زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں. اور جو سجدہ کرتا ہے اسے ساجد کہتے ہیں. اور پھر امام سجاد کے لیے یہ لقب سید الساجدین، اس کی تشریح آپ حضرات کے لیے حضرت سماعت ہے کہ ہم جو بنی آدم کے جس انسان جن شکلوں سے ہم آتے ہیں، اور ہم ملت محمدیہ میں، ملت اسلامیہ میں جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم زمین پاک ڈھونڈتے ہیں اور اس مقام پر ہم سجدہ کرتے ہیں. تو جہاں پر ہم زمین ڈھونڈ کر، پاک و صاف زمین کو ڈھونڈ کر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدہ کرنے کے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. لیکن سید سجاد وہ ہیں کہ جہاں پر نماز اگر ادا کی جائے تو نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز کی معراج کیا ہے؟ حالت سجدہ. اور سجدوں کی معراج کیا ہے؟ وہ سجدہ جو سید الساجدین کا. اور سید الساجدین کے لیے زمین آمادہ ہوتی تھی، زمین انتظار کرتی تھی کہ کب سید سجاد ہم پر سجدہ کریں. اور آپ کے سجدوں کا عالم یہ تھا کہ عبادت کا سلسلہ وہ ہوتا تھا. اور امام علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، وہ امام کا جو سجدہ ہوتا تھا کئی گھنٹوں کا ہوتا تھا. اس وقت گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، لیکن طول جو ہوتا تھا اتنا طولانی سجدہ ہوتا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر سجدے میں چلے جاتا ہے تو نمازی جو ہوتا ہے اس کے پیشانی پر سجدے کا نشان پایا جاتا ہے. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امام سجاد کے نہ صرف پیشانی پر سجدے کا نشان تھا بلکہ ہتھیلیوں اور وہ تمام 7 اعضاء جو زمین پر ٹکتے تھے ان پر امام کے سجدوں کے آثار نمودار ہوئے. یعنی پیشانی اور ہتھیلیوں پر گٹھے آ گئے، گھٹنے اور پاؤں پر بھی امام کے گٹھے پڑ گئے تھے. اس لیے امام کتنی عبادت، کثیر عبادت کیا کرتے تھے. اور جہاں پر صبر کی بات آتی ہے تو امام سجاد کو سرکار صبر بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں صبر قرآن مجید سے اگر ڈھونڈیں تو ہمیں اس نبی کا صبر ملتا ہے جو حضرت ایوب. آپ سب سن چکے ہیں صبر ایوب مشہور ہے. وہ کیا صبر تھا جناب حضرت ایوب کا؟ حضرت ایوب کی جو شریک حیات تھی ان کا نام تھا رحمہ، اور وہ حضرت یوسف کی بیٹی تھی. اور حضرت ایوب کو پروردگار عالم نے بیٹے بھی عطا کیے تھے، لیکن جب اللہ نے جب ان کو ہر چیز عطا کرنے کے بعد میں جب ان کا کھیت کھلیان سب کچھ جل چکا، گھر جل چکا، بیٹے مر چکے، تو حضرت ایوب صبر کرتے رہے. انتہائی صبر کرنے کے بعد جب ان کی ذریت ختم ہو گئی، اب ناموس پر جب بات آئی، جب بات ناموس کی آئی تو جناب ایوب سے یہ کلمات نکلے کہ پروردگارا اب بس، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ایوب ہم تمہارا نام قرآن میں رکھ لیں
کہ تمہارا صبر انتہائی منزل پر پہنچ گیا. تو یہ حضرت ایوب کا صبر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. سید سجاد کے صبر کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہر قدم پر، ہر لمحے پر، ہر سانس میں امام سجاد شکر الہی پروردگار کا ادا کیا کرتے تھے. اور وہ سجدہ اور وہ صبر جو امام سجاد کا تھا وہ پھر تاریخ میں دنیا میں رہتی دنیا تک وہ صبر کوئی نہیں کر سکتا. ناخے کی پشت ہو یا پا پیادہ چل رہے ہوں، امام مصروف عبادت رہتے تھے، نماز سجدے ادا کیا کرتے تھے. یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں تاریخ کے حوالے سے پہنچائے گئے ہیں. اور پھر جب امام علیہ السلام کو اگر ہم ان کے واقعات پر نظر ڈالیں تو ایک واقعہ ہے، اسی کے ساتھ آپ کی زحمت تمام ہے. اور امام علیہ السلام نے بعد کربلا جو یزید کے لیے جو جینا بحال کر دیا امام سجاد نے، اس لیے کہ یزید اپنی ظاہری فتح پر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن دراصل وہ ہار چکا. سید سجاد اور لٹے ہوئے قافلے نے زندان میں مقید رہ کر عبادات کو انجام دے کر یہ بدلا کیا. ایک شعر اس کے لیے ہے، امام سجاد کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا. بستر جو مخملی تھا اسے خار یزید کے لیے جو بتایا گیا. اور امام سجاد کی صفات، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا. جینا فرعون شام کا دشوار ہوا. جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا. سانسوں کو زنجیر پا سے باندھ کر، سانسوں کو زنجیر پا سے باندھ کر سجاد نے یزید کو لاچار کر دیا. کیا بات ہے صاحب، ہائے 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 ہائے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. فاتح شام کے ساتھ ہیں، جناب زینب جو فاتح شام ہیں ان کے ساتھ امام سجاد ہیں. اب وہ واقعہ جو کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، سید ساجدین کا، عبادت میں کس طرح سے مصروف رہتے تھے کہ ایک دن یہ ہوا کہ امام علیہ السلام اپنی نماز میں مصروف تھے. اور نماز کی مصروفیت میں یہ خبر ہونے لگی کہ امام محمد باقر علیہ السلام 2 برس کا تھا، وہ آپ کے گھر کے صحن کے پاس جو کنواں تھا اس میں گر چکے. اور آواز کنیز نے اور غلاموں نے آواز اٹھائی کہ امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر چکے ہیں. تو سید سجاد کی جو شریک حیات ہے وہ بڑی مرتبہ ملی تھی. امام حسن علیہ السلام اور یہ بیوی کا مرتبہ بھی کیا تھا کہ ایک امام کی بیٹی تھی، ایک امام کی پوتری بھی ہے، ایک امام کی شریک حیات ہے، ایک امام کی ماں بھی ہے اور ایک امام کی دادی بھی ہے. اتنا بلند مرتبہ جناب فاطمہ بنت حسن کا. اور پھر جب آپ کنویں میں گر گئے امام محمد باقر علیہ السلام تو سب کے سب پریشان ہو کر جناب فاطمہ بنت حسن کے پاس گئے اور جناب فاطمہ بنت حسن نے امام سید السجاد کی طرف رجوع ہوا. دیکھا تو کیا ہے، امام نماز مصروف ہے. آواز دینے کے بعد بھی امام پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ایک طویل عرصے میں مطلب کچھ کافی تاخیر کے بعد جب امام علیہ السلام نے نماز ختم کی تو حجرے میں آئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کنویں میں امام محمد باقر علیہ السلام میں وہی خبر آپ کو دینا چاہتی تھی. تو امام سجاد نے کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، میں تو بارگاہ الہی میں نماز میں مصروف تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب امام سجاد کی نماز ہوتی تھی تو دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا وجود زمین پر ہوتا تھا لیکن امام اپنی معراج پر رہتے تھے. اور پھر آپ نے کہا کہ میں ابھی باقر کو لے آتا. جیسے ہی آپ نے کہا اور کہا کہ آنسو پہنچو اور وہاں پر پہنچے تو لوگ موجود تھے، سب دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کنویں کے پاس جانے کے لیے. امام علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان پر بلند کیا اور کہا کہ اے پانی کی طرف حکم دیا، اے آگ
تو میرے فرزند کو خیر و عافیت کے ساتھ میرے حوالے کر، میری امانت کو میرے حوالے کر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے سن میں پانی کی سطح پر بیٹھے ہوئے، اور آپ نے امام باقر علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا، ماں کے حوالے کیا۔ لوگوں نے دیکھا ان تمام واقعات کو، تمام متفقہ علیہ کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، کس طرح سے وہ معجزہ تھا۔ امام سجاد نے اپنے فرزند کو کنویں سے نکالا، اور کئی واقعات ایسے ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، تاخیر ہو جا رہی ہے، لیکن یہ ایک واقعہ اتنا انسان کو اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ امامت وہ ہوتی ہے کہ جو پروردگار عالم کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے، اور امام سجاد نے جو سفر کربلا کو اختیار کیا ہے وہ حکم الہی تھا، اس لیے کہ پروردگار عالم کے ساتھ حسین بن علی کا عہد و پیمان تھا دین کو بچانے کے لیے۔ تو دین کو بچانے کا ایک حصہ کربلا میں ختم ہوتا ہے، تو دوسرا حصہ شام کے دربار کو فتح کرنے کے ساتھ دنیا تک کربلا کو باقی رکھنے کا عزم جو سید سجاد اور جناب زینب ام کلثوم نے کیا تھا، اسی کا طفیل ہے کہ آج ہم مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ شکر ہے کہ ہم انہی کے ماننے والوں میں ہیں، اور انہی کے ماننے والوں کے آخری فرزند کو جو پردہ غیبت میں ان کے انتظار میں ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ہائے ہائے ہائے، آج جب تاریخ ظہور ہے، آمد سید سجاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، صلوات بہت بلند، صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید الصالحین کی ہے اور اولین ساتھوں کی گھڑی ہے، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم مل کر دعا مانگتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا، بانی جشن اور حاضرین جشن کے دلی حاضر ہو۔ بانی جشن جناب میر طفیل علی صاحب موسوی، جو اس وقت میر فیاض علی صاحب کے فرزند جو اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، وہ رزق و روزگار کے لیے پریشان ہے، پروردگارا بہترین رزق و روزگار عطا فرما۔ الہی آمین، ان کے والد میر فیاض علی صاحب موسوی کے دلی حاجتوں کو الہی آمین، صحت کاملہ اور عاجلہ، الہی آمین، ان کی اہلیہ کے مہمات میں شاندار کام، الہی آمین، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، الہی آمین، ان کے مرحومین کے درجات کو عالی، الہی آمین، مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے حج بیت، الہی آمین، حاضرین جشن کے دلی حاجتوں کو، الہی آمین، حاضرین جشن کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، الہی آمین، جشن کے جو مہمات ہیں پروردگارہ، مہمات کو سب کو شاندار، الہی آمین، جو مومنین و مومنات جن کے بچے بیرون ملک قصب معاش اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، وہ سب کے رزق و روزگار کا تحفظ، الہی آمین، در و برکت عطا فرما، الہی آمین، ان بچوں کے سروں کو ان کے والدین کے سائن و سلام، الہی آمین، مہمات ان بچوں کو ہے ان میں شاندار کامیابی، الہی آمین، اور جو مومنین و مومنات علیل ہیں، زیر علاج ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، پروردگارہ بطفیل احمد بیمار کربلا ان تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفا کاملہ، الہی آمین، ان کے خاندانوں کے پریشانیوں کو دور فرما، الہی آمین، ان سب کے دلی حاجتوں کو برلا، الہی آمین، ہم سب مومنین و مومنات جو مشتاقان ہیں جو زیارات پروردگارہ اسباب مہیا فرما، الہی بار بار ہم سب مومنین و مومنات کو مقامات مقدسہ کی زیارت، الہی آمین، مومنین و مومنات جو اس وقت رزق کے لیے پریشان حال ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور، الہی آمین، بہترین رزق حلال عطا، الہی آمین، اور وہ مومنین و مومنات جن کے بچے امتحانات دے رہے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ان بچوں کو امتحانات میں امتیازی کامیابی، الہی آمین، زیور علم سے آراستہ فرما، الہی آمین، بہترین روزگار اور ملازمت، الہی آمین، خاتنان شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتنان ائمہ طاہرین علیہ السلام اور قاتلان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب جن کا تابوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار اور قوتیں، طاقتیں، حکومت اور اشرار، علل خصوص داعش تنظیم، تکفیری ذہنیت
اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور عزاداری کے خلاف کام کر رہے ہیں انہیں نیز کو نابود کر الہی آمین ان کے ظلم و ستم اور مکر و فریب کو خودنی پر پلٹ دے الہی آمین مسیونی طاقتیں قوتیں حکومتیں اور اشرار جو مسلسل مومنین عراق ایران شام فلسطین لبنان اور دیگر مقامات پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ایسی قوتوں کو طاقتوں حکومتوں اور اشرار کو نیز کو نابود کر الہی آمین مومنین اور مومنات جن پر دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت تمام مقامات مقدسہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق و یزیدیت کو سرنگو و ذلیل و خوار و نیز کو نابود آخرت میں ہم سب مومنین اور مومنات کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما ہم سب مومنین و مومنات کو اشرار کے شر سے شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے آفات و بلیات سے مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکالیف سے اور ان وبائی امراض سے ہم سب کو ہمارے خاندانوں کے ساتھ اپنے حفظ و امان جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تعجیل فرما زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے آبان و انصار میں آپ حضرات کی خدمت میں معروض آئے کہ بانی مجلس میر فیاض علی صاحب موسیٰ کی جانب سے تبرک کا اہتمام ہے آپ حضرات تشریف رکھیں اور تبرک کا اہتمام کیا جائے گا زینبیہ کی جشن کے ساتھ مختصر وہاں کے بعد تبرک یہیں پر منایا جا رہا ہے یہیں پر تقسیم کیا جائے گا آپ حضرات سے معلوم ہے کہ احترام کے ساتھ تشریف رکھیں تبرک یہیں پر آپ کو فراہم کیا جائے گا ایک سورہ فاتحہ سے میر طفیل علی صاحب مسلم مرحوم فخر النساء بیگم مرحومہ ملکہ بیگم مرحومہ سید علی حسین عقیل مرحوم سید رضا علی ہاشم مرحوم راحت علی صاحب مرزا مرحوم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور عالم شباب اور تفسیری میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مومنین ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اور اب تیری جوار رحمت میں ہیں ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء اس سلسلے کے بانیان جو تیری جوار رحمت میں ہیں اور وہ مرحومین مومنین مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا اور مشغول محمد مہدی خان والا جائی مرحوم مہدی بیگم مرحومہ بنت والا حسین مرحوم وزارت علی خان علی والا جائی مرحوم اور ناصر نذیر حسین مرحوم طاہرہ بیگم مرحومہ سید علی محمد مسلم مرحوم اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود خدمت گزاران کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ آواز بلند ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بصد احترام پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب میر فیاض علی صاحب موسیٰ کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے مخصوص فرمائیں. ایک اعلان سماعت فرمائیں. آج شام کے 7:30 بجے بمقام مکان قبلہ کعبہ معصوم علی صاحب ارشد کے مکان میں جشن ظہور سرکار سید الساجدین مقرر ہے. آپ حضرات سے معروضہ ہے ارشد بھائی کی جانب سے کہ اس جشن میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں. مولانا محسن کمال رضی صاحب قبلہ اس جشن سے خطاب فرمائیں گے. فردن آپ حضرات سے ارشد بھائی کا معروض ہے کہ شرکت فرما کر ممنون فرمائیں. چین دنیا میں ملے وہاں مل جائے شدت عشق ملے وقت خاص ہے دلی حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ ملے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین
السلام عليك وعلى عليين الشهيدين وأخيك أبا الفضل العباس وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان والحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار